السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے خباثت۔ آج کے درس کے آغاز سے قبل دو باتوں کا جان لینا اس پورے سلسلہ درس کی اہمیت اور افادیت سمجھنے کے لیے مناسب ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ تمام مذاہب میں عموماً اور اسلام میں خصوصاً اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم کو اپنی بہشت کا مقصد بتایا ہے۔ اچھے اخلاق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دشمن کو دوست، اجنبی کو اپنا اور کفار کو ایمان کے قریب لانے میں بھی اچھے اخلاق کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جبکہ آج مسلمانوں کی عملی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت کی عملی زندگی سے اخلاق حسنہ خارج ہو کر رہ گئے ہیں اور ان کی جگہ برے اخلاق نے لے لی ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، بغض و عداوت، غیبت اور بدگوئی عام ہو گئی ہے۔ اس اخلاق کے تنزل اور ابتری کی وجہ سے درس قرآن و حدیث میں زیادہ تر اخلاق کی ہی کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ آج کل اخلاق قبیحہ کے بارے میں سلسلہ وار درس جاری ہے، جس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ کسی ایک خلق کو بطور عنوان مقرر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیات اور حدیث جن میں اس کا ذکر آیا ہوتا ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اگر صحابہ کرام یا مشہور علماء و صلحاء نے اس خلق کے بارے میں کچھ فرمایا ہو تو ان کے آثار و اقوال لکھے جاتے ہیں اور ممکن ہو تو آخر میں اس کے نقصانات بھی بتائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ جان لیں کہ ان دروس کی تربیت اور تحریر میں سعودیہ سے شائع شدہ اور وہاں کے معتبر علماء کی ایک کمیٹی کے مرتب کتاب سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ 12 جلدوں میں شائع ہونے والی اس کتاب کا نام نصرۃ النعیم فی الاخلاق الرسول الکریم ہے۔ کسی دوسری کتاب میں بھی اگر موضوع کی مناسب سے کوئی مفید بات یا پر اثر واقعہ نظر آ جائے تو اسے بھی لے لیا جاتا ہے۔ ان دو تمہیدی باتوں کے بعد اب آئیے ہم آج کے عنوان کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں۔ خبث اور خباثت ہر قسم کی ردی اور ناپسندیدہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ خبیثت کا لفظ طیب کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کفر اور حرام پر بھی خبیثت کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ دعائیں تو آپ سب کو یاد ہوگی جو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من خبث والخبائث۔ اس دعا میں خبث سے مراد کفر اور خبائث سے مراد شیاطین ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خبث دوا کے استعمال سے منع فرما دیا ہے۔ دوا میں خباثت دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک نجاست کی وجہ سے جو کہ حرام ہے، جیسے شراب، بول و براز اور ہر قسم کی نجاستیں۔ دوسری وجہ سے دوا کو خبیثت کہنے کی اس کا بد مزہ اور بد ذائقہ ہونا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے خبیث دوا کے استعمال سے منع کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ کڑوی، کسیلی اور بد مزہ دوا کا استعمال کرنا بعض طبیعتوں پر بڑا شاق گزرتا ہے، اس لیے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا ہے اور انہیں خبیث قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پاک اور حلال ہیں، لیکن ان کی بدبو اور ذائقے کی وجہ سے انہیں خبیث کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں خبیث کا لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ردی اور برے کی معنی میں سورہ نساء کی 4 میں یتیموں کے ورثہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یتیموں کے عمدہ اور پاک مال کو اپنی ردی اور برے مال سے نہ بدلو۔
حرام کی معنی میں سورہ مائدہ 100 میں ہے، حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ تمہیں حرام کی کثرت اچھی لگے۔ تیسرا، کافر کی معنی میں سورہ آل عمران 199 میں ہے، لوگوں جب تک اللہ ناپاک کافر کو پاک مومن سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ چوتھا، کلمہ کفر کی معنی میں سورہ ابراہیم 26 میں ہے، ناپاک بات کلمہ کفر کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ اس کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ شاخیں بلند ہیں۔ پانچواں، بداصل کے معنی میں ہے، سورہ اعراف 57 میں ہے، جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب بداصل ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ نقصان دہ کی معنی میں سورہ اعراف 157 میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک نقصان دہ چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں خبیث کے لفظ کو مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے، لیکن زیادہ تر یہ لفظ گندگی، گناہ، حرام، فساد، خرابی اور میل کچیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا صلح کی موجودگی کے باوجود ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت عام ہو جائے گی۔ اس حدیث میں خباثت کا لفظ حرام، گندگی اور گناہ کے معنی میں آیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو گالی نہ دو کیونکہ یہ انسانوں کے گناہوں کا ازالہ کر دیتا ہے، جیسے کہ بٹھی لوہے کی خباثت میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اردو زبان میں خبیث، گندے، بدباطن اور شریر انسان کو کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے پلید اور بدباطن ہونا جہنمیوں کی صفت ہے۔ جنت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس کے دل میں نجاست اور خباثت پائی جاتی ہے۔ کوئی خبیث شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کی فطرت میں خباثت پائی جاتی ہو، جیسے کہ کافر ہے، وہ تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جس کے اندر عارضی طور پر خباثت ہو، جیسے کہ گناہ گار مسلمان، تو وہ اس خباثت سے پاک ہونے کے بعد دخول جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں توبہ کر لے، دوسری یہ کہ اسے پاک کرنے کے لیے کچھ عرصہ جہنم میں رکھا جائے، پھر بہشت میں داخل کر دیا جائے۔ آخر میں ایک اہم امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض حضرات خصوصاً والدین اور اساتذہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو خبیث کہہ دیتے ہیں۔ یہ عادت بہت بری ہے اور اسے جلد از جلد چھوڑ دینا چاہیے۔